تو اب میں وجیہہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وجیہہ تشریف لائیں اور وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ پلیز وجیہہ تشریف لائیے۔ السلام علیکم۔ جی میں یہ سن رہی تھی سب کا پروگرام اوپر بھی، اور ویسے بھی میں یہ بات بتانا چاہوں گی، سب سے شروع کروں گی کیونکہ میں کافی عرصے سے باہر کے ممالک میں ہوں۔ میں پاکستان اور انڈیا ان کو میں نے بہت کم دیکھا ہے، لیکن جب میں ان کی باتیں سنتی ہوں تو یہ معاشرہ جو ہے نا، یہ سیکس اس سے بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہے یا اس کو گندا کام قرار دیتا ہے۔ اور انہی معاشرے میں آبادی اگر دیکھی جائے تو بہت زیادہ ہے، پاپولیشن کے لحاظ سے یہ جو معاشرے ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، اور انہی معاشروں میں جو عورت ہے وہی زیادہ مطلب کہ تکلیف دہ حالات میں سے گزرتی ہے۔ انہی معاشروں میں جو ہے سیکس کا نام لینے پر اور عورت کو تکلیف میں ڈالنے پر انجوائمنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت نفس کو بڑی ویلیو دی ہے، اور ہر انسان میں یہ عزت نفس رکھی ہے، خواہ وہ کتنا بھی گیا گزرا ہو، غریب ہو یا کمزور ہو یا معاشرے کا بالکل روندے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اندر بھی ایک عزت نفس ہوتی ہے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ انسان جس کو اس نے مسجود ملائک بنایا، وہ عزت کے ساتھ دنیا میں اپنی زندگی بسر کرے، اور لوگوں کا اپنے آپ کو غلام کرنا اور ان کے ہاتھ پاؤں چومنا اور ان کو جوتیاں چاٹنا، یہ انسانی شرف کے اور عزت کے بالکل خلاف ہے۔ اور جو لیڈر ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ کریں، تو وہ کبھی بھی اپنے مریدوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اب میں نے جب یہ جماعت چھوڑی تھی تو مجھے بالکل بھی احساس اس بات کا نہیں تھا کہ جماعت چھوڑنا جو ہے وہ سیکس کرنے کے یا اس کے برابر ہوگا، یا سیکشول ایکٹیویٹی اس سے ریلیٹڈ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ جماعت کو چھوڑنا جو ہے وہ میرے عقائد، میرے نظریات اور میری ان چیزوں سے میرے نہیں ملتے، ان کو میں نے پیچھے کر کے اپنے دماغ کو روشن کر کے ایک نئی زندگی حاصل کی ہے، بڑی مشکل سے 40 سال کا عرصہ جون سا ہے یہ میں نے اپنا لگایا ہے اس چیز پر۔ لیکن جب میری ویڈیو ادھر آتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو نیچے لوگ جون سی ہیں کوٹھے والی ہے، اس کا تو کردار ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ 40 سال، بلکہ میں نے 20 سال اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی گزارے سسرال میں۔ اگر انڈین یا پاکستانی لڑکی 20 سال اپنے سسرال میں گزارتی ہے تو آبویسلی اس کا کردار کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے، تو ہسبینڈ نے اس کو برداشت کیا ہوتا ہے اس کو، ورنہ وہ ایک دن بھی برداشت نہ کرے کہ اگر عورت باہر منہ مار رہی ہو۔ تو ان سارے حالات کو میں نے دیکھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جو سیکس کا جو کردار ہے نا، جو سیکس ہے، وہ احمدیہ جماعت کے لیے ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی، ان کے خلیفوں کو بھی نہیں پتہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی، لیکن یہ استعمال کرتے ہیں زد جامع عشق جون سی ہے کو، یہ اپنے آپ کو ایک لیب بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ پتہ چلے کہ انسان جون سا ہے کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، کس طریقے سے اٹریکٹ ہوتا ہے۔ ہم نے چھپ چھپ کر سیکس کرنی بھی ہے، اور ہم نے بچے بھی پیدا کرنے ہیں اور سارے کام بھی کرنے ہیں، لیکن نام بھی نہیں لینا، اور یہ گندا کام بھی ہے، دنیا کا سب سے زیادہ گندا کام بھی ہے۔ اسی سلسلے میں مجھے ایک واقعہ بھی یاد آیا ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ان کے بہت بڑے مولوی صاحب جن کی ابھی وفات کچھ ہفتے پہلے ہوئی ہے، مبارک نذیر صاحب، یہ جو ان سے تھے یہ بہت ہی گہرے دوست تھے خلیفہ ثانی کے۔ تو اس وقت شاید مسلم ماؤد ڈے منا رہے تھے، تو اس میں انہوں نے خلیفہ ثانی کا ایک واقعہ پیش کیا کہ وہ ایک گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک صحن میں چارپائی کے اوپر، اور چارپائی کے قریب ہی کچھ مرغے مرغیاں اور چوزے جون سے تھے وہ پھر رہے تھے، اور اتنی گہری سوچ میں تھے کہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو ڈسٹرب کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد خلیفہ ثانی اپنی سوچ سے جب باہر آئے تو مجھے ہلا کر کہتے کہ تمہیں پتہ ہے میں کیا سوچ رہا ہوں؟ یہ دیکھو یہ مرغیاں یہاں پر مطلب کھیل رہی ہیں، تو مرغا ان کو کیسے اٹریکٹ کر رہا ہے اور کیسے مرغا جون سا ان کے قریب جا رہا ہے۔ تو یہ واقعہ جب سنایا تو میں حیران رہ گئی، ایک مسلم ماؤد، ایک ذکی غلام، ایک جس سے دنیا جو ہے جس کے علم سے وہ حاصل کرے گی، فیض یاب ہوگی، اور اس کی سوچ کا لیول سیکس۔
اب میں یہ بتاتی ہوں کہ یہ اس بچی نے ابھی جماعت نہیں چھوڑی، یہ حضور کو حضور ہی کہہ رہی ہے، اور اس نے صرف اپنا موقف بیان کیا ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے، اور اس پر کیا بات ہو رہی ہے۔ بات آپ اس کی سنیں کہ اس کو پڑھنا ہی میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن میں بتاؤں گی نو ہپوکریسی، پلیز فرگیٹ، یہ یہاں سے ایسے بات سٹارٹ کر رہا ہے، اور کم آن اے کور پوائنٹ، ان کا کور پوائنٹ دیکھیں، جس جماعت کے لوگوں کی سوچ اور کور پوائنٹ صرف 7 انچ کو ہولڈ کرنے پر گھوم رہی ہو، اس نے باقی دنیا کو کیا تربیت دینی ہے، یا انسانی ترقی میں کس قدر نمایاں کردار ادا کریں گے۔ یہ بھی بتائیں کہ صرف ان کا کور پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بتا دو کہ 7 انچ ہولڈ کرنے پر، اب آپ بتائیں کہ یہ کامن سینس بنتی ہے کہ ان کے خلیفہ نے ان کی تربیت یہ کی ہے کہ ایک طرف سے آپ سیکس کو اتنا برا کرتے ہو، اتنا برا کہتے ہو، اور دوسری طرف سے کور پوائنٹ صرف آپ لوگوں کا سیکس کے اوپر، اور 7 انچ کا ہے یا 6 انچ کا ہے، اس کے اوپر، یا 5 انچ کا ہے یا 4 انچ کا ہے۔ ان کو ان لوگوں کو میرے سے بات کروائیں، میں ان کو بتاتی ہوں کہ آپ کو بایولوجی کی اسٹڈی کرنی چاہیے، اپنے جسم کا خود پتہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ 7 انچ کا مزیدار ہوتا ہے کہ 5 انچ کا ہوتا ہے، یا لڈی ڈالنے سے مزہ آتا ہے، یا لڈی کے بغیر بھی مزہ آتا ہے، یہ انجوائمنٹ کے جو ان سے بھی طریقے ہیں، یہ آپ خود باقی جگہوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سے پوچھنے سے آپ کا کور پوائنٹ جون سا ہے، یہ جو آپ کا جو اصل جو مقصد ہے وہ حل نہیں ہو جائے گا۔ اب سوچیں، انسان سوچیں، میں جس معاشرے میں رہتی ہوں یہاں پر ہم نے سائنس کی اسٹڈی کی، میں نے میڈیکل کی اسٹڈی کی ہے، میں نے یہاں پر کھلے عام ہر جگہ پر انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے کہ یہ کیا چیز ہے، انسان کی باڈی کیا ہے، اور یہ کیسے ریپروڈکٹیو سسٹم کیسے کام کرتا ہے، اس کا میں نے ایک مطلب کہ اس کی اسٹڈی کی ہوئی ہے، ایک پوائنٹ پڑھا ہوا ہے میں نے، لیکن اس کے اندر ہر کسی نے، میرے فرینڈز نے، کولیگز نے، میرے ٹیچرز نے اتنے پیار اور اچھے طریقے سے بتایا کہ یہ کام جو ہے گندا کام نہیں ہے، یہ برا کام نہیں ہے، یہ ایک قدرتی نظام ہے، جیسے آپ ڈائجسٹیو سسٹم پڑھتے ہو، یہ ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، اور یہ سب سے زیادہ اتنا خوبصورت سسٹم ہے کہ اس سے ایک انسان نہیں مطلب کہ اس میں انوالو ہوتا ہے، اس میں 2 انسان انوالو ہوتے ہیں، اور ان دونوں میں جب تک آپس میں ذہنی ہم آہنگی، پیار اور محبت نہ ہو تو یہ کام انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس خوبصورت کام کو آپ کیسے گندا کام کہو گے؟ اب اس کے بعد اب آپ یہ بتائیں کہ ان سارے لوگوں کو جنہوں نے یہ پوائنٹس اوپر دیے ہیں، اور جو فائزہ سے یا ندا سے یہ سوال کر رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ کیا تم کس طرح سے پیدا ہوئے، تمہارے ماں باپ کس طرح سے پیدا ہوئے، یہ خلیفے، یہ نبی کس طرح سے پیدا ہوئے؟ ہاں، یہ جب اسلام آیا یا کوئی مذہب آیا، اور جب جب ہم نے کوئی نظام یہاں پہ دنیا میں آیا، تو اس وقت انہوں نے لکھ پڑھ کرنے کے لیے ڈاکومنٹس کی صورت میں کہ رجسٹریشن شادی کی کر لی، وہ آ گئی، لیکن اس سے پہلے جب مذہب نہیں تھا، جب یہ لکھنا پڑھنا نہیں ایجاد ہوا تھا، تو یہ جو سسٹم تھا یہ اسی طرح ہی چلتا تھا، ریپروڈکٹیو سسٹم جو سا تھا نا، یہ اسی طرح ہی چلتا تھا، جب ان جاہل آدمیوں نے ہر عورت کو استعمال کرنے کے بعد اس کو سنگل مام بنا کر چھوڑ دیا، اور اس کا خیال نہیں کیا، اس کے بچوں کو کھانا پینا اور کفالت نہ کی، تو اس وقت سنگل مدر کو رکھنے کے لیے کہ وہ بیچاری خود تو اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہے، اپنے بچوں کو کیسے پروان چڑھائے، اگر کسی نظام نے ساتھ دیا تو اس پہ ان کو تکلیف ہو گئی کہ اس کا ساتھ کیوں دیا جا رہا ہے، اس سنگل مدر کا، تو اس عورت کے اوپر کردار کشی کرنی شروع کر دی، اور پھر وہاں پر نظام نے اس کو میرج سرٹیفکیٹ دینے شروع کر دیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بچہ جون سا ہے کس باپ کا ہے۔ تو اس سے ان آدمیوں کو اتنی تکلیف ہو گئی کہ آج کوئی عورت جب کسی اور کہیں سے بھی اس کا بچہ پیدا ہو جائے، اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا، اور خواہ وہ ریپ کی صورت میں ہی ہو، تو تکلیف صرف آدمیوں کو ہوتی ہے کہ حرام کا بچہ پیدا کیا ہے، یہ آدمیوں کو تکلیف نہیں ہوتی کہ وہ جس نے اس کو ریپ کیا وہ کہاں پر تھا، وہ کون تھا، وہ کس تکلیف سے اس عورت نے یہ نظام تیار کروایا، یہ عورت کی تکلیفوں کی وجہ سے یہ میرج کا سسٹم جو سا ہے نا، یہ ہوا ہے، جو دنیا میں جو
قائم ہوا ہے تاکہ عورت کو اس چیز سے حفاظت ملے کہ اس کے جو بچے ہیں اس کے باپ نے بھی سنبھالنے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو یہی تمیز نہیں ہے، یہی نہیں پتا کہ اس سارے سسٹم میں میرج سسٹم کس طرح سے ایجاد ہوا اور یہ سنگل مدر اور یہ اس کے اولاد کو کفالت کے لیے کس طریقے سے آدمی ٹھوکر مار کے چلے جاتے ہیں، تو یہ تو تم لوگوں کی اپنی بد نصیبی ہے، آدمیوں کی ہی بد نصیبی ہے جس کی وجہ سے یہ میرج سسٹم ہوا۔ اور اگر نہ بھی یہ میرج سسٹم اور یہ پیپر ورک ہوتا تو دنیا میں آج تک جتنے بھی نبی آئے ہیں اور جتنے بھی ابھی آدمی پیدا ہوئے ہیں اگر میرج سسٹم سے پہلے، کیا وہ سارے حرام کے تھے؟ وہ سارے کس نے پیدا کیے تھے؟ اور آپ لوگوں کے ہی آباء و اجداد تھے۔ اور آپ ان سے پوچھیں، ان ماؤں سے پھر پوچھیں جنہوں نے وہ پیدا کیے کہ کیا وہ 6 انچ کا تھا یا 7 انچ کا تھا، یا ان کو ہولڈ کرنے میں کتنا مزہ آیا تھا اور کتنا انجوائے کیا تھا اور کتنی دیر تک انجوائے کیا تھا۔ اپنی ماؤں سے جا کر پتہ کریں اور پھر مجھے آ کر بتائیں کہ کتنا مزہ آیا تھا۔ یا اگر آپ لوگوں کے اپنے بچے ہیں تو اپنی بیویوں سے پوچھ کر ہمیں بتایا جائے کہ ان کو مزہ آتا ہے، یہ گندا کام ہے کہ اچھا کام ہے، 6 انچ کا ہے یا 7 انچ کا ہے۔ یہ کھل کر آج بات ہو جانی چاہیے، انجوائمنٹ کی بھی بات ہو جانی چاہیے۔ اس میں لڈی ڈالی جاتی ہے یا کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہم کھل کر اگر بات کر لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ جو ہم نے چھپ کر جو باتیں کرنی ہے، محمود شاہ سے زد جامع عشق کی وجہ سے جو ہم نے ریپ ہونا ہے، آج سامنے آ جاؤ، سامنے آ کے بتا دو کہ کیا بات کرنی ہے۔ ایک عورت آپ سے پوچھ رہی ہے کہ ریپروڈکٹیو سسٹم میں آپ کو کیا چیز برائی لگتی ہے اور کیا اس کے کرنے میں، اس کو انجام دینے میں جو قدرتی نظام ہے، اور اگر وہ کر بھی لے گی تو آپ لوگوں کو کیا برائی لگتی ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا کسی بھی ملک کے قانون کورٹ میرج کی سسٹم میں رہتے ہوئے اگر کوئی عورت یہ کام کر لیتی ہے تو آپ لوگوں کو آدمیوں کو کیا تکلیف ہے۔ اب رہی بات، کیا سیکس کرنا اتنا برا ہے تو آپ لوگ بچے کیوں پیدا کرتے ہو؟ سیکس کرنا اور اس کے اوپر بحث کرنا، اس پہ بات کرنا اتنا برا ہے، اگر اتنا زیادہ برا ہے کہ قدرتی نظام سے آپ لوگ منہ موڑ رہے ہو اور گالیوں کی صورت میں اس کو بتا رہے ہو اور بات کر رہے ہو کہ گالی آپ لوگوں کے لیے بن گئی ہے، تو یہ مرزا مسرور کو کہو کہ تم کیسے پیدا ہوئے؟ بتاؤ کہ محمدی بیگم جو ہے اس کے لیے کیوں ترس رہے تھے مرزا صاحب؟ پھر بتاؤ کہ یہ جون سی آپ لوگوں کی جون سی حضرت اماں جان کیسے پیدا ہوئی اور حضرت اماں جان نے یہ سارے آپ کے خاندان والے کیسے پیدا کیے؟ یہ سارے جب آپ لوگوں کو پتہ چل جائے، جن کی آپ یہ پاؤں چاٹتے ہو اور جن کے تبرک کھاتے ہو، یہ جتنے بھی خلیفہ مرزا محمود احمد کیسے پیدا ہوئے، مرزا غلام احمد کیسے پیدا ہوئے، یا ان سے پھر پیچھے چلے جاؤ کہ وہ سب کیسے پیدا ہوئے، جب ان سب کی ماؤں نے 7 انچ کے لے لیے تھے، یا انہوں نے انجوائے کیا تھا، لڈی ڈالی تھی اس رات کو، یا کس طریقے سے کیا تھا، یہ ہمیں بتا دیا جائے تاکہ پھر ہم اپنی بھی سہاگ رات آپ کو شیئر کریں گے کہ ہمیں کتنا مزہ آیا تھا۔ ہمیں بالکل بھی محسوس نہیں ہوگا کہ آپ سے شیئر کرنے میں، جب پہلے آپ اپنے ان سب کے اپنی عزیز خواتین جتنی بھی ہیں نا، جو آپ کی جتنے بھی آپ جن کو متبرک خواتین اور اماں جان وغیرہ کہتے ہیں، ان کے بتائیں کہ انہوں نے کتنے بڑے بڑے ہولڈ کیے تھے۔ 7 انچ کا تھا مرزا غلام احمد کا یا مرزا دوسرے کا 6 انچ کا تھا؟ یہ پہلے ناپ کے لا کے ہمیں دکھائیں، پھر ہم بتائیں گے آپ لوگوں کو۔ اور میں یہ بھی کلیئر کر دوں ہر ایک انسان اور آدمی سے کہ سیکس جو ہے یہی ایک ٹاپک نہیں ہے انسان کو گالی دینے کے لیے۔ جو جھوٹ بولتا ہے، منافقت کرتا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے کہ منافقت اور جھوٹا شخص جو ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ کہیں پہ قرآن مجید میں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ اس نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر شادی کر لی ہے اور بچے پیدا ہو گئے ہیں تو اس نے بچے پیدا کرنے سے پہلے جب سیکس کیا تھا تو انجوائے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، لڈی ڈالی تھی کہ نہیں ڈالی تھی۔ یہ طریقے کہیں پہ قرآن مجید میں رائج نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے یہ لڈیوں کا اور 7 انچ کا، تو پلیز یہ سبوہی بیگم کو ادھر سامنے لے کے آئیں اور ان سے پوچھیں، ان سے بتائیں کہ انہوں نے کتنی لڈیاں ڈالی ہیں، اور ان کے مرزا جو یہ جو ہیں مرزا مسرور احمد، ان کا 6 انچ کا ہے کہ 7 انچ کا؟ پلیز، انہوں نے 2 بچے پیدا کیے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا جائے ہمیں کہ ان کے باپ نے 13 شادیاں کی تھیں، یا ان کے دادا نے 2 شادیاں کی تھی، اور ان سب کی اولادیں جون سی تھی 13 لڑکے اور 13 کتنے بچے تھے، 10 سے اوپر ہی تھے سب کے بچے۔ تو کیا 7 انچ سے گھس کے ان کا 2 انچ پہ آ گیا تھا، یا سبوہی بیگم میں کوئی پرابلم ہو گئی تھی
جو آگے بچے نہیں پیدا کیے، صرف 2 پر کیوں اکتفا کیا؟ ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم بھی اس انفارمیشن سے مستفید ہوں۔ جی، یہ ٹویٹر پہ جتنے یہ میسیجز ہیں ان کو دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوا کہ یہ طریق جو ہے یہ بہت نامناسب ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیے جانے چاہیے تھے، کسی کے بارے میں بھی نہیں کیے جانے چاہیے، کجا یہ کہ ایک معزز خلیفہ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کی بیٹی یا نواسی سے اس ٹون میں بات کی جائے۔ اور مجھے نہیں پتہ یہ کون لوگ ہیں، آیا ان کے اوپر کسی نے پرسش کی ہے یا نہیں کی، کیا ان کا کسی نے اخراج کیا، کیا ان کو کوئی تعزیری لیٹر جاری ہوا، کیا ان کا کسی نے مقاطعہ کیا، یا یہ اسی طرح دندنارے ہیں، تو مجھے اس کا پتہ نہیں ہے۔